السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو امتحان ہو رہے ہیں، لیکچرر میل اور فیمیل کا ٹیسٹ ہے اسی کمنگ سنڈے میں. لیکن اس کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال میں لیکچرر برائے خواتین کے تقریباً کوئی 22 کینڈیڈیٹس ایسے تھے. اگر آپ ان کا لسٹ دیکھیں، بائی دا اینڈ آف دیٹ لسٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں اتنے کینڈیڈیٹس نے اپنا نام اور رول نمبر غلط لکھا ہے. میرے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی، اچنبھے کی بات تھی کہ کس طرح ایک ماسٹر یا گریجویٹ بی ایس کا پاس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا نام یا رول نمبر غلط کس طرح لکھ سکتا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایون میرے جاننے والوں میں سے کچھ ایک دو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے یہ غلطی کی ہے، اور مجھے انہی کے ہی پتہ چلا کہ اس طرح کی غلطیاں ہوئیں. اور پھر جب میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر وہ دیکھا تو تقریباً 22 کینڈیڈیٹس کے رول نمبر کا مسئلہ تھا. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کیونکہ آپ کا کسی کا نقصان نہ ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ جو وائس بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو جو لوگ غلطیاں کر چکے ہیں وہ تو دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن جن کا پہلی اٹیمپٹ ہے، اور چونکہ لیکچر خواتین کی تقریباً کوئی 225 سیٹیں ہیں، بڑی سگنیفیکنٹ سیٹیں ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہو رہے ہیں یا میرے جو جاننے والے ہو رہے ہیں، میری وہ یہ گفتگو سن کر کم از کم اس غلطی سے اجتناب کریں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے 8th کلاس میں یا پرائمری کلاس کے جو پیپر ہوتے ہیں اس کی ببل فلنگ ہوتی ہے. آپ کا نام رول نمبر دیا ہوا ہوتا ہے. اگر جتنے 4 ڈیجٹس کا آپ کا رول نمبر ہے تو آپ اس کے اسی طرح 4 کالم 5 کالم دیے ہوتے ہیں، اسی میں آپ نے اپنا رول نمبر فل کرنا ہوتا ہے. اس میں اگر یہ ہے کہ اگر لکھا کھڑا ہے آپ کا رول نمبر ہے، ہم یوں سمجھ لیتے ہیں 1120 اگر آپ کا رول نمبر ہے، تو پھر آپ پہلی والی رو میں نمبر 1 جہاں پہ ہوگا، پہلا 0 والا بھی ہوتا ہے. آپ نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ جی بھائی 0 کو فل کریں گے نا، پہلے سے مراد جہاں پہ 1 لکھا کھڑا ہوتا ہے اس ڈیجٹ میں ہی 1 لکھا کھڑا ہوتا ہے، تو آپ 1 کو ببل فل کریں گے. اور پھر اگر دوسرے میں آپ کا 11 جیسے 1120 رول نمبر ہے تو پہلی رو میں 1 کو فل کریں گے، دوسری رو میں 1 کو فل کریں گے، تیسری رو میں 2 کے ڈیجٹ کو ببل فل کریں گے، اور چوتھی رو میں آپ 0 کو کے ببل کو فل کریں گے. ایک تو یہ آپ کا رول نمبر ہو گیا. اوپر بھی آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، نیچے اس کے آپ نے ببلز بھی فل کرنے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور مزید امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پیپر دیا جاتا ہے آنسر شیٹ اور جو کوشچن پیپر دیا جاتا ہے اس کا ایک ورژن ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ اور کینڈیڈیٹ کے پاس اس کا اپنا اپنا ورژن ہوتا ہے، یعنی سوال آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور اس آپ کی آنسر شیٹ پر آپ نے اس کا ورژن یعنی کوڈ بھی لکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنا نام رول نمبر صحیح فل کر دیا اور جو آپ کو پیپر ملا اس کا ورژن آپ نے ٹھیک کر دی بھی فل کر دیا ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ آنسر شیٹ کے اوپر اپنے پیپر کا کوڈ لکھنا بھول گئے تو کمیشن آپ کا پیپر چیک ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے پاس اس نے کی لگانی ہوتی ہے کہ کون سے پیپر کے اوپر کون سی کی لگانی ہے. تو آپ کو جو کوشچن پیپر ملے گا جس میں سے آپ سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے. وہ عمومی طور پر ABC میں ہوتا ہے یا پھر اس کا نمبر دیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ آپ کا جو پیپر کا کوشچن پیپر کا کوڈ ہے وہ آپ نے اپنی آنسر شیٹ پر صحیح لکھنا ہے. اگر آپ کا فار ایگزامپل ورژن A ہے اور آپ کے کوشچن پیپر پر ورژن A لکھا ہوا تھا اور آپ نے آنسر شیٹ کے اوپر اگر آپ A لکھنا بھول گئے، نام بھی ٹھیک ہے، رول نمبر بھی ٹھیک ہے، آپ کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو کمیشن کس طرح آپ کے آنسر کی کو کون سی کی لگائے گا؟ کیونکہ کمیشن یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے. کمیشن جسٹ وہ دیکھتا ہے کہ یہ A ورژن والے ہیں، یہ B ورژن والے ہیں، یہ C ورژن والے ہیں. وہ کمپیوٹر میں پروسیس کرتا ہے، وہی کی لگاتا ہے، اور آنسر شیٹ جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں سارا پروسیس ہو جاتا ہے.
تو برائے مہربانی آپ جانے سے پہلے تین باتوں کا خصوصی خیال کر لینا. اپنا نام اور اس کے ببل فل. فار ایگزامپل اوپر صرف اگر آپ نے ڈیجٹس میں نام لکھ دیا ہے، ببلز فل نہیں کیے، تو کمپیوٹر آپ کا رزلٹ چیک نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے صرف ببلز فل کر دیے اور اوپر رول نمبر نہیں لکھا، کمیشن آپ کا وہ نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے سب کچھ نام اور رول نمبر لکھ دیا ہے، اور اگر آپ نے اپنے پیپر کا جو کوڈ تھا یا ورژن تھا اس کا جو کوڈ تھا وہ اگر آپ نے آنسر شیٹ کے اوپر نہیں لکھا، تو آپ کا کینڈیڈیچر پلس آپ کا سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا. اور یہ کسی قسم کی کورٹ آف اپیل میں چیلنج نہیں ہو سکتا. آپ کمیشن کی گائیڈ لائنز کو، کیونکہ انہوں نے آلریڈی انفارمیشن گائیڈ لائنز میں دے رکھا ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کسی کورٹ میں اس پروسیس کو، اپنے پیپر کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کافی سارے، اگر 22 اسٹوڈنٹس نے پچھلی دفعہ غلطی کی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غلطی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کینڈیڈیٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک اب میں اپنی یہ بات پہنچاؤں تاکہ وہ اس طرح کی غلطی سے بچ سکیں. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ. اللہ حافظ.